ندوة العلماء ندوة العلماء ندوة العلماء ندوة العلماء ہم نازش ملک و ملت ہیں ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. حضرات، تحریک ندوۃ العلماء کو اب 133 سال ہو چکے ہیں. سن 1892 میں چند نفوس قدسیہ نے اس تحریک کی ضرورت محسوس کی تھی اور مدرسہ فیض عام کانپور میں اس کی بنیاد پڑی تھی. ہندوستان جس طرح کی صورتحال سے گزر رہا تھا وہ صورتحال آج بھی برقرار ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک ندوہ کی ضرورت جتنی ضرورت سن 1892 میں تھی اتنی ضرورت سن 2024 میں بھی ہے. ایک طویل سفر ہے تحریک ندوہ کا اور اس موقع سے ابھی ندوے کے ذمہ داران نے ایک ڈاکومنٹری تیار کروائی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ 133 سال کو اتنے مختصر میں سمیٹنا آسان نہیں ہے، پھر بھی اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی وجہ سے ان سب چیزوں سے واقف نہیں ہو سکتے ہیں. وہاں پر کیا تبدیلیاں ہیں، کیا کیا چیزیں اب تک رونما ہوئی ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جھلک اس کی دیکھ لی جائے تاکہ ہمارا مادر علمی جس نے 1892 میں اپنا سفر شروع کیا تھا آج وہ کس اسٹیج پر ہے. ہم قاصد سے کہیں گے کہ وہ ڈاکومنٹری کو پیش کریں. علوم کی بستی ہے یہ اہل خرد کا گہوارہ، ہر چیز یہاں کی شہپارہ، ہر فرد یہاں کا سیارہ. ناظرین، میں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو. ہم چاہتے تھے کہ وائس آف اردو کے ناظرین کے لیے ہندوستان کے جو اہم ادارے ہیں ان کا تعارف پیش کیا جائے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اس سلسلے کا آغاز ہم اس ادارے سے کر رہے ہیں جس نے اسی ماہ یعنی ستمبر کے مہینے میں اپنے قیام کے 125 برس مکمل کی ہیں. جی ہاں، ہماری مراد ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء. ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 125 برسوں میں اس ادارے نے قوم کی کیا خدمات انجام دی ہیں اور اس کے بانیان نے جو اس کے اہداف مقرر کیے تھے اس پہ یہ کہاں تک قائم ہے. ندوۃ العلماء ندوۃ العلماء ندوۃ العلماء. تہذیب و تمدن کے شہر لکھنؤ میں گومتی ندی کے کنارے واقع دارالعلوم ندوۃ العلماء امسال اپنے قیام کے 125 برس مکمل کر چکا ہے. تقریباً 20 ایکڑ اراضی پر پھیلا یہ دارالعلوم اپنے افکار اور معیار کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے عالم میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. دراصل دارالعلوم ندوۃ العلماء محض ایک اسلامی یونیورسٹی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسے فکری انقلاب کی تجربہ گاہ ہے جس کا آغاز اس کے قیام سے 6 برس قبل انجمن ندوۃ العلماء کی شکل میں ہوا تھا. بات سن 1892 کی ہے. دینی و عصری تعلیم سے وابستہ مسلمانوں میں بڑھتی دوریوں کو مٹانے، اتحاد بین المسالک و اسلامی بھائی چارے کو فروغ دینے اور مدارس دینیہ میں مروجہ نصاب میں ضروری اصلاحات کی غرض سے مدرسہ فیض عام کانپور کے جلسہ دستار بندی میں حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمہ اللہ کی تحریک پر ندوۃ العلماء کے قیام کا فیصلہ کیا گیا. سن 1894 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا. اس کے بعد باقاعدہ اس کے سالانہ جلسے ہونے لگے. اس تحریک سے ملک کے جید علماء و اسکالرز وابستہ ہوتے گئے. پھر وہ وقت آیا جب اپنے افکار و مقاصد کو عملی شکل دینے کے لیے ایک دارالعلوم کے قیام کی ضرورت پر اتفاق ہوا اور اس کے لیے نظر انتخاب شہر لکھنؤ پر پڑی. چنانچہ سن 1898 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی. ندوۃ العلماء باقاعدہ ایک تحریک تھی. اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ نصاب میں بھی بہتر تبدیلیاں کی جائیں اور اقدامات ہوں، اور دوسرے جو اس وقت ایک آپس کے جھگڑے اور لڑائیوں کا سلسلہ تھا اس کو ختم کیا جائے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں. اس کے لیے تحریک قائم ہوئی تھی اور یہ بھی ایک بڑا مقصد تھا کہ ایسے افراد تیار ہوں مدارس سے جو ہر طبقے سے بات کر سکیں، ان کو مطمئن کر سکیں. تو اندازہ یہ ہوا کہ جب تک کہ ہم خود وہ نظام پیش نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پھر دارالعلوم قائم ہوا.
दारुल उलूम नदवत उलमा के लिए ऐसा निसाब तैयार किया गया जिसमें एक तरफ उलूम दीनिया में पुख्तगी तो दूसरी तरफ अरबी ज़बान व अदब में महारत और साथ ही जदीद उलूम से हस्ब ज़रूरत वाक़फियत को अहमियत दी गई। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान को शुरू ही से निसाब का हिस्सा बनाया गया और प्राइमरी से आलमियत तक तमाम दर्जात में पढ़ाई जाने लगी। शमशुल उलमा अल्लामा शिबली नोमानी और दीगर उलमा की खुसूसी तवज्जो से जामिया का तालीमी मेआर बुलंद होता गया। जल्द ही अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की शक्ल में दारुल उलूम ने दुनिया के सामने एक मिसाली नदवी का किरदार पेश किया। ये सिलसिला बहुस्न खूबी जारी रहा और फिर आलम इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी की सूरत दारुल उलूम की एक और आइडियल शख्सियत से मुतारिफ हुई। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अली मियाँ नदवी के ज़माने में नदवतुल उलमा ने सारी दुनिया में अपनी इल्मी शनाख्त कायम कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो सबसे पहले निज़ाम शुरू हुआ और उसमें अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो सरखैल ने उसके तालीम हासिल की, उससे लोगों को महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह नदवा अपने मकसद में कामयाब है। और फिर अभी करीबी ज़माने में मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत ने दिखाया कि नदवे का मकसद क्या था और उन्होंने फिर नदवे को गोया कि चार चांद लगाए और दुनिया में उसकी शोहरत हुई। दारुल उलूम नदवतुल उलमा का निज़ाम तालीम 4 मरहलों में बटा हुआ है। पहला मरहला इब्तदाई है जिसे प्राइमरी भी कहा जा सकता है। माद के मरहले में बच्चों को मादरी ज़बान और बुनियादी दीनी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। दूसरा मरहला सानवी कहलाता है। 5 दर्जात पर मुश्तमिल इस मरहले में अरबी और उलूम इस्लामिया पढ़ाए जाते हैं। तीसरा मरहला कुल्लिया कहलाता है। 4 साल ये कोर्स ग्रेजुएशन के बराबर समझा जाता है। इसमें अरबी अदब, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और इनसे मुताल्लिक़ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। चौथा मरहला उलिया कहलाता है। इस 2 साला कोर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला साल तकमील कहलाता है जबकि दूसरा साल इख्तिसास यानी स्पेशलाइजेशन कहलाता है। इसी तरह उलिया से फारिग मुंतखब तलबा को शोबे तदरीब इल्मी या शोबे फ़िक़्ह व इफ्ता में दाखिला मिलता है। इस 1 साला कोर्स में तलबा को माहिरीन फ़िक़्ह व फतावा की निगरानी में तरबियत का मौका मिलता है। यहीं एक दारुल इफ्ता व दारुल क़दा कायम है। सैकड़ों मुसलमान यहाँ से मसाइल पूछते हैं और अपने आपसी तनाज़ात का तस्सिया करते हैं। इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन से जुड़े तलबा के लिए आलमियत का एक 5 साला कोर्स अरबी व उर्दू दोनों मीडियम्स में जारी है, जिसमें बैरून ममालिक के बहुत सारे बच्चे भी ज़ेर तालीम हैं। इसी तरह मादुल कुरान के नाम से हिफ्ज़ व तजवीद का एक शोबा कायम है। हिफ्ज़ के बच्चे दारुल उलूम की खूबसूरत मस्जिद में नमाज फ़ज्र से तकरीबन 1 घंटा पहले ही से कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ करने में मुनहमिक हो जाते हैं। शोबे तजवीद 2 साला कोर्स है जिसमें तलबा की रहनुमाई के लिए मुल्क के मुमताज़ क़ुर्रा की खिदमत हासिल की गई हैं। दारुल उलूम नदवतुल उलमा में क्लासरूम की पढ़ाई के अलावा भी हमा वक्त तालीमी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहता है। हर हॉस्टल में तलबा के ज़रिए मुख्तलिफ ज़बानों में वॉल पेपर्स तरतीब दिए जाते हैं। हालात हादरा से बाखबर रखने के लिए हर फ्लोर पर उर्दू और इंग्लिश अखबारात का स्टैंड लगा होता है। तलबा रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद अपने अपने हॉस्टल्स में कायम स्टडी हॉल्स में जमा होकर 1 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं। कोई इश्काल हो तो वहाँ मौजूद असातिज़ा उनकी रहनुमाई फरमाते हैं। नमाज इशा के बाद बहुत से तलबा मस्जिद में ग्रुप बनाकर मुज़ाकरे करते हैं। ज़बान व अदब की अमली मश्क के लिए हफ्तावार अंजुमनें कायम होती हैं। अरबी ज़बान में महारत के लिए अन्नादी अल अरबी का इनेकाद होता है। इसी तरह जमियतुल इस्लाह भी एक मरकज़ी अंजुमन है। इन मजालिस में तलबा ज़बरदस्त तैयारी करके खिताबत और तहक़ीक़ी मबाहिस की मश्क करते हैं। अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बानों में होने वाले प्रोग्राम सारे तलबा के लिए तरबियत का सामान मुहैया करते हैं। इसी तरह शोबे दावत व इरशाद के ज़रिए
انہی طلبہ و اساتذہ کے ذریعے شہر لکھنؤ کی سینکڑوں مسجدوں میں درس قرآن و خطابات جمعہ کا نظم بھی کیا گیا ہے۔ اس سے معاشرے کی اصلاح کے ساتھ طلبہ کو عوام سے جوڑنا بھی ایک اہم مقصد ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جو تخصصات کے طلبہ ہیں، پھر تکمیل کے جو طلبہ ہیں، اور پھر عالمیت میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ تقریباً یہاں 1000 سے زائد مسجدیں ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ، تو ہم کوشش کریں گے کہ مساجد تک ہم ان کو پہنچائیں تاکہ ان کا تعلق عوام سے ہو، اور پھر ایک درد پیدا ہو ان کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ مشق بھی ہو بات کہنے کی۔ تو دروس قرآن کا الحمدللہ سلسلہ شروع ہوا ہے، خطابات جمعے کے الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اطراف میں دیہاتوں کے بھی ان کے دورے کرائے جائیں۔ ندوۃ العلماء کا 4 منزلہ کتب خانہ علامہ شبلی نعمانی کے نام سے موسوم ہے۔ اس لائبریری میں مختلف موضوعات پر 2.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ بچے اپنے فاضل اوقات میں یہاں بیٹھ کر ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہاں نادر مخطوطات کا بھی ایک شعبہ قائم ہے، جہاں سینکڑوں سال پرانی کتابوں کو نہ صرف حفاظت سے رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے، بلکہ ان کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں محفوظ کرنے کا نظم بھی کیا گیا ہے۔ اس مرکزی لائبریری کے علاوہ تمام ہاسٹلوں میں دارالمطالعہ کے نام سے کتب خانے موجود ہیں۔ ان سب میں موجود کتابوں کی مجموعی تعداد 5 لاکھ سے سوا ہے۔ دارالعلوم نے انگریزی تعلیم کے لیے 2 کورسز جاری کیے ہیں۔ ایک تو شعبہ انگریزی ہے، جہاں 10 منتخب طلبہ کو انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے، جبکہ ایک شارٹ ٹرم کورس اسپوکن انگلش کے نام سے بھی جاری ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کورسز بھی جاری ہیں، جہاں طلبہ فارغ اوقات میں بیسک کمپیوٹر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسرچ، صحافت اور پرنٹنگ کے ڈپارٹمنٹس بھی قائم ہیں۔ جامعہ سے کل 5 رسالے شائع ہوتے ہیں، جن میں 1955 سے جاری البعث الاسلامی نامی عربی رسالہ عالمی شہرت کا حامل ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں ہند پاک میں پہلا 15 روزہ رسالہ الرائد بھی یہیں سے شائع ہوتا ہے۔ اردو میں تعمیر حیات، انگریزی میں دی فریگرنس آف ایسٹ اور ہندی میں سچا راہی یہاں سے نکلتے ہیں۔ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کے ذریعے اردو، عربی، انگریزی اور ہندی زبانوں میں اب تک 400 سے زائد ٹائٹلز شائع ہو چکے ہیں۔ طباعت کے علاوہ نئی نسل تک دین کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دارالعلوم میڈیا کے نئے وسائل کے استعمال پر بھی غور کر رہا ہے۔ ان گوناگوں ایکٹیویٹیز کے لیے دارالعلوم کا کیمپس جب ناکافی ثابت ہونے لگا تو انتظامیہ نے مخیرین قوم کے تعاون سے لکھنؤ ہی میں دارالعلوم سے 10 کلومیٹر دور معہد دارالعلوم سکھروڈی قائم کیا، جبکہ مدرسہ مظہر الاسلام بلوچ پورہ اور معہد سیدنا ابی بکر صدیق مہبت مئو کو اپنے زیر انتظام کر لیا۔ ان شاخوں میں ابتدائی اور ثانوی درجات تک تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے طلبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کرتے ہیں۔ اس طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء اور اس کے زیر انتظام 3 اداروں میں کل 6000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ان کے علاوہ ملک بھر میں 456 مدارس و جامعات دارالعلوم ندوۃ العلماء سے افیلیٹڈ ہیں، جن میں 71000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ دارالعلوم تاج المساجد بھوپال، جامعہ اسلامیہ مظفر پور اعظم گڑھ، جامعہ اسلامیہ بھٹکل، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد قابل ذکر ہیں۔ ندوۃ العلماء چونکہ ایک عوامی تحریک کا نام ہے، چنانچہ پیام انسانیت کی عظیم تحریک یہیں سے شروع ہوئی اور آج بھی جاری ہے۔ علاوہ ازیں رابطہ ادب اسلامی جیسی ادبی تحریک کا سرچشمہ بھی ندوۃ العلماء ہی ہے۔ رابطہ ادب اسلامی کی گویا کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد یہیں پڑی، اور سن 1900 غالباً 84-85 کی بات ہے، اس کے آس پاس کی بہت بڑا ایک سیمینار یہاں ہوا تھا، جس میں عرب ملکوں کے بڑے بڑے فضلاء، ادبا اور دین شریف لائے۔ شیخ عبدالرحمن رافت البادشاہ بہت ممتاز تھے، اور یہیں پر حضرت مولانا علی میاں سب سے پہلے فکر پیش کی تھی کہ ادب اسلامی کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ پر یہ غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب کا سائن بورڈ لگا ہے تو وہاں ادب ملے گا۔ مولانا نے یہ بات کہی کہ ادب کہیں ملے، اگر اس میں کوئی ادبیت ہے تو ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس رابطہ ادب اسلامی سے بڑا کام ہوا، پورے عالم اسلام پر بڑا گہرا اثر پڑا، اور الحمدللہ اس سلسلہ جو ندوے سے شروع ہوا تو آج بھی جاری ہے۔
दारुल-उलूम के अहाते में कुल 10 हॉस्टल्स हैं जो बानियान नदवतुल उलमा के नाम मंसूब हैं। इन खूबसूरत हॉस्टल बिल्डिंगों में हर तरह की सहूलियात मुहैया की गई हैं। इसी तरह कैंपस का ताज इसकी मस्जिद है। इस्लामी तर्ज तामीर का बेहतरीन मजहर ये मस्जिद इस कैंपस का रूहानी मरकज़ भी है। इसमें बैक वक्त 4000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। दारुल उलूम नदवतुल उलमा में मुकीम तलबा व असातिज़ा की तिब्बी ज़रूरतों का ख्याल करते हुए यहाँ एक कसीर मंजिला हॉस्पिटल भी कायम है। डॉक्टर अब्दुल अली हसनी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। दारुल उलूम नदवतुल उलमा का किचन रोज़ाना तकरीबन 2000 अफराद का खाना तैयार करता है। इसके लिए 40 मजदूर मुसलसल काम में मसरूफ रहते हैं। इन कामों के लिए मशीनों की मदद भी लेनी पड़ती है और हाइजीन का ख़ास ख्याल भी रखा जाता है। तलबा को हर वक्त खाने के लिए मतबख न जाना पड़े, इसके लिए अलग अलग टिफ़िन पैक करके उनके कमरे के दरवाजे पर रख दिया जाता है। वो अपनी सहूलत से खाना खाकर खाली टिफ़िन दरवाजे ही पर रख देते हैं। इस तरह तलबा का वक्त ज़ाय होने से बच जाता है। नदवतुल उलमा हर मुमकिन कोशिश करता है कि इसके बानियान ने जो पौधा लगाया था उसे हरा रखे। आज जब इस फिक्र का रेलेवेंस और बढ़ चुका है, इसका मजीद आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। रिपोर्ट टीम वॉइस ऑफ उर्दू। ये अहले जुनून की बस्ती है, ये अहले फिरत का गहवारा, हर चीज़ यहाँ की नदवतुल उलमा, नदवतुल उलमा, नदवतुल